اور صاحب آپ نے ابھی جواب دینا ہے مجھے کہ اگر دھرنے میں عمران خان بہت بڑی تعداد میں لوگ لے کر آ گئے تو اس دن آپ کا کیا بنے گا؟ حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ملک صاحب، ہم نے کیا حکمت عملی بنائی ہے جو جس حد تک شیئر ہو سکتی ہے وہ میں آپ سے ضرور کروں گا آپ کے پروگرام میں. اسلام آباد کے شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کے لیے اور اسلام آباد کے جو معمولات زندگی ہیں انہیں معمول پہ رکھنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی پاکستان میں کہ وہ چند ہزار یا بقول آپ کے چند لاکھ لوگ اکٹھے کر کے پاکستان میں ایک منتخب حکومت کو سیبوٹاج کرے اور اسے گرانے کی کوشش کرے. اگر یہ روایت پاکستان میں پڑ گئی تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جتھے کہہ لیں، پروٹیسٹرز کہہ لیں، کہ میں ان کے ذریعے حکومت بدلوں گا، اس سے ڈبل ٹرپل لوگ لانے کی استطاعت آج بھی بہت سارے اور لوگ رکھتے ہیں. عمران خان صاحب تو تیاری سے آ رہے ہیں نا، انہیں چند گھنٹوں کی کال کی ضرورت ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ ان سے ڈبل لوگ وہ لا سکتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو حکومت یہاں پہ آپ لائیں گے، ایک جتھا آئے گا، ایک گروہ آئے گا، ایک اجتماع آئے گا اور اس حکومت کو گھر بھیج دے گا. یہ نہ طریقہ ہے، نہ یہ ہونا چاہیے، نہ یہ ہوگا. ڈیموکریٹک گورنمنٹ ول گو اینڈ نیکسٹ گورنمنٹ ول کم ان اے ڈیموکریٹک وے. اگر آپ نے ملک چلانا ہے اپنے وقت پہ. ایک بات. دوسری بات آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اور سنانی. ایک شہباز شریف صاحب کا انٹرویو، کیونکہ ابھی آج مریم نے بھی الزام دہرایا اور بہت سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دھرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کی مرضی کا چیف لگ جائے. یہ کئی مہینوں سے یہ ایشو چل رہا ہے. جب سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے اوپر اکتوبر 2021 سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، تب سے آج تک وہ معاملہ سال پورا ہو گیا، تھما نہیں بلکہ کرائسس کے بعد کرائسس پیدا ہو رہا ہے. اور اسی میں ڈی جی آئی ایس آئی نے وہ پریس کانفرنس کے اندر باقاعدہ اعلان کیا، جس کی عمران خان نے اپنے انٹرویو کے اندر 2 دفعہ تصدیق کر چکے ہیں کہ لامتناہی مدت کے لیے آرمی چیف کو توسیع دینے کی انہوں نے آفر کی تھی. یہ اچھی بات نہیں تھی، یہ ایک منفی طریقہ کار تھا، کیونکہ اس سے آپ ایک رشوت کے طور پر آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن لے لیں اور میری حکومت بنوا دیں. یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے، مناسب نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بات کر دی اور وہ بھی عمران خان کے متعلق. دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے. میرے جاننے والے ہیں، کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آیا، ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ انہوں نے کہا جی 2 ایشوز. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر رہے ہیں، اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں طے کر رہا ہوں. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے. تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں؟ اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دیں. لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے. مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنا. اب یہ بالکل ایک غیر آئینی اور غیر سیاسی بات تھی، غیر سیاسی مطالبہ تھا اور غیر آئینی مطالبہ تھا. اگر یہ اسی طریقے سے شہباز شریف کو گیا تو یہ درست نہیں ہے، یہ بھی نامناسب ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے تو سازش کر رہے ہیں مجھے فوج سے لڑوانے کی. وہ بھی سن لیں پھر آگے چلاتے ہیں. یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے. یہ سازش ہے. یہ سارے مل کے ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح یہ چور اوپر مسلط ہو جائیں اور پاکستانی فوج کو ٹاکرا کروائیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور واحد جماعت جو ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو، میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا.